بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اور بالکل صحیح فرمایا ہے. تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور پھر آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. ضروری نہیں ہے کہ آج اگر تم فارغ ہو تو کل بھی فارغ رہو گے، تم مصروف ہو جاؤ گے، تمہیں کسی نہ کسی طرح مصروف کر دیا جائے گا. اگر تم آج فارغ ہو تو ایسا کام کر لو جو اللہ کی رضا کا کام ہو جائے. انسان جب فارغ ہوتا ہے تو بسا اوقات گھر میں بیٹھ کر ہی اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. کچھ ایسا کر لے، کوئی اللہ کی ایسی عبادت کر لے جو اس کے لیے مقبول کا درجہ ہو جائے، اس سے اللہ راضی ہو جائے. اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرَضِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ضروری نہیں ہے کہ آج تم صحت مند ہو تو کل بھی صحت مند رہو گے، لیکن اگر بیمار پڑ جاؤ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، دیگر اعمال صالحہ جو عام انسان کرتا ہے وہ کر نہیں سکتے. تو آج تم اگر صحت مند ہو اپنی صحت کو غنیمت جانو اور اللہ کی بندگی کر لو. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتٍ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. ضروری نہیں ہے کہ آج تم امیر ہو، آج تمہارے پاس پیسے ہیں تو کل بھی تمہارے پاس پیسے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ امیر کو غریب کرتا ہے، غریب کو امیر کرتا ہے، یہی اللہ کی شان ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئے کام میں ہوتا ہے. وہ کبھی بادشاہ کو فقیر کرتا ہے، کبھی فقیر کو بادشاہ کرتا ہے، کبھی عام انسان کو وزیر اعظم کرتا ہے، کبھی رات کے 12 بجے وزیر اعظم کو عام انسان بنا دیتا ہے. وہ رب کی شان ہے اور یہ مکافات عمل ہے. تم جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو انسان کی زندگی ایسی ہے، کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. وہ کبھی امیر ہے تو کبھی غریب ہوتا ہے، کبھی غریب ہے تو امیر ہوتا ہے. تو جب تمہارے پاس مال ہے اس مال سے اللہ کی رضا حاصل کر لو. یہ نہ سوچو کہ یہ مال تمہارے پاس ہے تو تمہاری محنت کی کمائی ہے. محنت کی کمائی کوئی نہیں کرتا، وہ فقط فضل سے ہے، فقط فضل سے. اگر محنت کی کمائی سب کچھ آ جائے، محنت کی کمائی سے ہی سب کو دیا جائے تو بہت سے محنت کرنے والے ہیں جن کا دیوالیہ ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ فقط اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. جب مال اللہ کے فضل سے آیا تو اللہ کے فضل میں ہی خرچ کرنا چاہیے. جو شخص کنجوسی کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس کا مال ڈاکٹر اور حکیم ہی کھاتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کھاتا. جو شخص اللہ کی راہ میں نہیں دیتا نا تو پھر یا تو اس کا مال وکیل کھاتے ہیں یا ڈاکٹر کھاتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غریبوں کو خوش رکھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کچھ مال دینے سے، آپ کی کچھ رقم دینے سے کسی گھر کا چولہا جل جائے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیٹ بھر کر کھا کے سو جائیں تو اللہ کی ایسی رحمت ہوگی. ان بچوں کی زبان سے جب آپ کے لیے دعا نکلے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دعا بے اثر ہوگی؟ وہ دعا بے اثر نہیں ہوگی. معصوم یتیم بچوں کی دعائیں جب لگتی ہیں تو وہ انسان کو فرش سے عرش پر لے جاتی ہیں. لیکن اگر تم نہ دو، ان مالوں کو دبا کر رکھو. حالانکہ رب نے فرمایا کہ للسائل والمحروم حق للسائل وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. نیک لوگ وہ ہیں جن کے مال میں مانگنے والے اور محروموں کا حق موجود ہے. یہ جو آپ مال نکال کر دیتے ہیں نا، یہ غریبوں کو تقسیم جو کر دیتے ہیں تو یہ آپ انہیں صدقہ و زکوٰۃ کے نام سے دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا اصل میں تم انہیں ان کا حق دیتے ہو، جو ان کا حق تمہارے مال میں موجود ہے. تم ان کا حق دیتے ہو تو ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، تم ان کا حق انہیں واپس کر رہے ہو. تو جب انسان اس طرح سے مال دیتا ہے، پھر جب کبھی اللہ اسے ہر ایک کی زندگی یکساں رکھے لیکن کبھی اس کو ضرورت پڑ جائے تو رب ذوالجلال اس کے لیے بھی کوئی نمائندہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ اس کے لیے بھی کوئی راہبر پیدا کر دیتا ہے. اللہ اس کے لیے بھی کوئی سازگار ماحول بنانے والا پیدا کر دیتا ہے. وہ اگر امیری کے دور میں غریبوں کا خیال کرے، کبھی وہ غریب بن جائے تو پھر اللہ اس کے لیے کسی مالدار کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یہی سلسلہ چلتا ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں فرمایا کہ وغناءک
قبل فقر کا، اپنے مال و دولت کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، وحیات کا قبل موت کا، اور آخر میں فرمائے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک مرتبہ زندگی آئی تو دوبارہ نہیں آئے گی، لہذا اپنے رب کی خوب بندگی کیجئے، خوب روزوں کا اہتمام کیجئے، عبادات کا اہتمام کیجئے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے یہ ماہ رمضان پیسے کمانے کا مہینہ نہیں، یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص پیسے کمانے کے لیے روزہ چھوڑتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ زندگی بھر پیسے کمائیں گے، کیا لے کر جاؤ گے؟ اعمال لے کر جاؤ گے۔ یہ پیسے، یہ مال، یہ دولت، یہ سب تمہارے پیچھے، ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر تمہارے بچے، تمہاری لاش پڑی ہوگی، بچے مال پر لڑ رہے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ فیصلے کرتے ہوتے ہیں کہ باپ کی لاش پڑی ہوتی ہے اور بچے مال پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ انگوٹھی میری، یہ گھڑی میری ہے۔ وہ بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ دکان میری، یہ زمین میری ہے۔ تو تم اپنی آخرت کو ان بچوں کے لیے خراب کرو، یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جہاں تک بچوں کے لیے کرنا ہے وہ بچوں کے لیے کرو، اور جہاں تک آخرت کے لیے کرنا ہے تم اپنے آخرت کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔